کشمیر کے ہڑپ کر جانے کا حل یہ نکالا کہ جمعے کے دن پاکستان کے اندر ہی ٹریفک لائٹ کو بند کر کے آدھے گھنٹے ہم ٹریفک میں کھڑے رہیں گے. یہ تھا جواب. کشمیر ہڑپ کر جانے کا آج بدقسمتی سے جتنی ناکام خارجہ پالیسی آج ہماری اس حکومت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں. ہم آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں. نہ ہماری کسی ہمسائے سے اچھے تعلقات ہیں، نہ ہم نے آج مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کشمیر کے اوپر کوئی بات کیا ہے. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس کشمیر کے ہڑپ کر جانے کا حل یہ نکالا کہ جمعے کے دن پاکستان کے اندر ہی ٹریفک لائٹ کو بند کر کے آدھے گھنٹے ہم ٹریفک میں کھڑے رہیں گے. یہ تھا جواب. کشمیر ہڑپ کر جانے کا کشمیر ابھی سچ تو جو ہے وہ کشمیر کو ہڑپ کر جانے کا نو کراس ٹاک، نو. کشمیر کو ہڑپ کر جانے کا جواب یہ تھا پوری دنیا میں. کشمیر کو ہڑپ کر جانے کا جواب یہ تھا کہ آدھے گھنٹے اس سے انڈیا کی بہت زیادہ انکریجمنٹ ہوئی. نے متفقہ طور پر کشمیر کے مسئلہ پر قرارداد پاس کی ہے، اور میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ جب قرارداد پیش ہو رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران جو اس وقت موجود ہیں، ہم ہاؤس میں آئے اور ہم اس کارروائی کا حصہ بنے ہیں، کیونکہ کشمیر ہم سب کا ہے اور کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹس پوری قوم کی ہے. 77 سالوں سے جو کشمیری اپنی حق خود ارادت کے لیے لڑ رہے ہیں، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستان کی پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم کشمیر کا، اپنے کشمیری بھائیوں کا مسئلہ دنیا کے تمام فورمز کے اوپر ڈٹ کر اٹھایا اور 2 ٹوک اٹھایا ہے. لیکن آج بدقسمتی سے جتنی ناکام خارجہ پالیسی آج ہماری اس حکومت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں. ہم آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں. نہ ہماری کسی ہمسائے سے اچھے تعلقات ہیں، نہ ہم نے آج مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کشمیر کے اوپر کوئی بات کیا ہے. کیونکہ یہ جو حکومت ہے، یہ کون نہیں جانتا کہ یہ مودی کی یار حکومت ہے. یہ مودی کے یار ہیں، یہ مودی کے دوست ہیں، یہ انڈین نواز ہیں. ان کو کشمیریوں سے کوئی سروکار نہیں. مودی کا جو یار ہے غدار ہے. مودی کا جو یار ہے. اور جناب، جس طرح ہندوستان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتا آ رہا ہے، کیا پاکستان میں اسی طرح آج انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی؟ آج تحریک انصاف 2.5 سال سے بدترین فسطائیت کا شکار ہے، بدترین بربریت اور غنڈہ گردی کا شکار ہے. کیا ان انسانی حقوق کے اوپر بھی کوئی بات کرے گا، کوئی سوال کرے گا؟ ابھی حالیہ دنوں میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، 8 فروری کو جب اس قوم کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور شب خون مارا گیا ان کے ووٹوں پر، اور جو پنجاب میں اور پاکستان میں دوبارہ سے پھر جو غنڈہ گردی کی گئی، بے گناہ ہمارے کارکنوں کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا. آج بھی سینکڑوں کارکنان ہمارے گرفتار ہیں. کیا اس انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ بھی کوئی بات کرے گا؟ جہاں نہ آج آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کسی کی بات کی کوئی سنوائی ہو رہی. اور آج بھی ہمارا لیڈر عمران خان ڈٹ کر رائے حق پر کھڑا ہوا ہے. اور آج ہم اس فورم پر آپ کو یہ بات یاد کراتے ہیں کہ تحریک انصاف، اس کے کارکنان، پوری قوم اپنے حق کے لیے ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ رائے حق کا راستہ ہے. ہم آخری منزل تک جائیں گے، اور وہ منزل ہے اس قوم کو حقیقی آزادی کی منزل. وہ منزل ہے نئے پاکستان کی منزل. وہ منزل ہے اس ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بحالی کی منزل. وہ منزل ہے آئین اور قانون کی بحالی کی منزل. تو ایسے میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج ہم نے کشمیر کی قرارداد تو سب نے منظور کی، لیکن جو یہاں اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو جنگل کا قانون ہے، اس پر بھی کوئی بات کرے گا. بہت شکریہ. شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عالی، میں
اس کشمیر کے مسئلے پہ تمام پاکستان کے جو لوگوں کی فیلنگز ہے ہم بھی وہی شیئر کرتے ہیں. اس ایوان نے بات کر لی، لیکن ابھی جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے جس طرح کا جن پوائنٹس کا ذکر کیا گیا، میں صرف ریکال کرانا چاہتا ہوں، کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں، ریکال کرانا چاہتا ہوں. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ تھا، ہے. جب یہ کشمیر کا معاملہ ہوا ہے اس سے پہلے سابق وزیر اعظم صاحب امریکہ سے دورہ کر کے آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم نے جو ہے ورلڈ کپ جیت لیا ہے. سر یہ ذرا سر یہ ہاؤس کو ذرا ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو بڑی خوشی منائی گئی تھی کہ امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ واپسی ہوئی تھی اور سابق وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا تھا ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہ ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے. ان کے آنے کے چند ہفتوں کے دوران آئی تھنک ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ نریندر مودی نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا اور کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا. تمام دنیا یہ سمجھ رہی تھی تمام دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ایسٹ ہے، نیوکلیئر پاور ہے اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس کشمیر کے ہڑپ کر جانے کا حل یہ نکالا کہ جمعے کے دن پاکستان کے اندر ہی ٹریفک لائٹ کو بند کر کے آدھے گھنٹے ہم ٹریفک میں کھڑے رہیں گے. یہ تھا جواب. کشمیر ہڑپ کر جانے کا، کشمیر ابھی سچ تو جو ہے وہ کشمیر کو ہڑپ کر جانے کا، نو کراس ٹاک، نو کشمیر کو ہڑپ کر جانے کا جواب یہ تھا پوری دنیا میں. کشمیر کو ہڑپ کر جانے کا جواب یہ تھا کہ آدھے گھنٹے اس سے انڈیا کی بہت زیادہ انکریجمنٹ ہوئی. نریندر مودی کو لگا کہ بھائی یہ تو پاکستان کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے اور یہ تو ٹریفک لائٹ روک کر آدھے گھنٹے اپنے ہی ملک میں پوری دنیا میں تماشا بنا ہمارا کہ ہمارا جس کاز کے لیے ہم 70 سالوں سے لڑ رہے ہیں، کشمیریوں کو جو ہے وہ ہم نے یہ جواب دیا کہ ہم اپنے ملک میں آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک لائٹ روک کر جمعے کے دن کھڑے ہو جائیں گے. یہ جواب تھا. تو اس جواب کی وجہ سے نریندر مودی کو انکریجمنٹ ملی. تو جب پرانا ذکر کیا کریں نا تو سارے سیاق و سباق کے ساتھ ذکر کیا کریں. اپنی میٹھا ہف کڑوا تھو نہیں ہونا چاہیے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں جناب علی، جناب اسپیکر، ہم نے بھارت کے انویسٹمنٹ کو کراچی میں کاؤنٹر کیا ہے. بھارت نے را کی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، کشمیر میں 10 لوگ مرتے تھے، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہوتی تھی. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ہم نے کشمیر کا مقدمہ کراچی سے، ورنہ آپ کشمیر بھول جاتے. آپ کراچی کے لیے انہوں نے کاؤنٹر، کراچی میں انہوں نے را نے، انڈیا نے ایک کاؤنٹر، کشمیر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیررزم کا نیٹ ورک بنا رکھا تھا. یہ وہ ایم کیو ایم ہے اور وہاں کے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سالوں میں سارے نیریٹو کو، سارے ٹیررزم کو ختم کیا. یہاں پہ ہم نے کشمیر کی جنگ کراچی کی سڑکوں پر، ہمیں اس کی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے. تو کشمیر کے مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن اگر سابقہ حکومتیں جو ہے وہ جس طرح سے جواب دینا چاہیے تھا انڈیا کو، اگر اس طرح جواب دیتی اور ٹریفک لائٹ روک کر صرف اور صرف اپنا مذاق نہ اڑواتی تو آج کشمیریوں کا جو ہے وہ حشر آج سے زیادہ اچھا ہوتا. ابھی بھی وقت ہے، ہمیں کوئی کانکریٹ بات کرنی چاہیے، کوئی کانکریٹ قدم اٹھانا چاہیے. بہت شکریہ.